آج میرے ساتھ یہاں پہ جو ہمارے گیسٹ موجود ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو ان کا تعارف کرا دوں جو میرے ساتھ موجود ہیں۔ ذاکرہ اہل بیت اور شاعر اہل بیت بھی ہیں، اہل بیت کی شان میں لکھتی بھی ہیں، نوحے بھی لکھتی ہیں، اپنی زندگی صرف کر دی اہل بیت کی خدمت میں، ان کے ذکر میں۔ میری مراد یہاں پہ جو ہے انیلا کاظمی، سیدہ انیلا کاظمی، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا جو آپ سے سوال تھا کہ مولا عباس علیہ السلام کا نام عباس کس نے رکھا تھا اور عباس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ آپ کا سوال جناب عباس کے نام کے حوالے سے تو یہی کہوں گی کہ ہم لوگ جب اپنے یہاں بچوں کے نام رکھتے ہیں جو نومولود ہوتے ہیں، ان کا نام رکھا جاتا ہے تو ان کا کوئی پس منظر نہیں ہوا کرتا۔ ہم جب نام رکھتے ہیں تو ہم بس یہ دیکھتے ہیں کہ بامعنی نام ہو، اہل بیت کے نام پر ہو، اور جو پکارنے کا نام ہوتا ہے اس کی ظاہر ہے کہ ایک اثر ہوتا ہے انسان کی شخصیت پر۔ لیکن جب اس گھرانے میں نام رکھا جاتا ہے، محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے میں جب نام رکھا جاتا ہے تو وحی الہی کا انتظار کیا جاتا ہے، یا پھر جو نام رکھ رہا ہوتا ہے اس کی نظر اس بچے کے مستقبل پر ہوتی ہے۔ اور یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو وہ بھی جانتی ہیں جو ہو چکا ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتی ہیں، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتی ہیں۔ تو جب اسی طرح جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے یہ پوچھا تھا کہ نام رکھ لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ پر سبقت لے جاتا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جواب دیا تھا کہ کیا میں خدا پر سبقت لے جاؤں، میں بھی وحی الہی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ نام وحی الہی کے ذریعے تجویز ہوئے تھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا۔ تو اسی طرح جب مولا عباس کی ولادت ہوئی ہے اور آغوش میں دیا مولا امیر المومنین کے جناب عباس کو، تو اس وقت جناب عباس نے انگڑائی لی، جیسے چھوٹے بچے جس وقت پیدا ہوتے وہ انگڑائی لیتے ہیں نا، تو جس وقت انہوں نے انگڑائی لی تو مولا امیر المومنین نے ان کے ہاتھ کو چوما اور کہا یہ میرا عباس ہے۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے کہ عربی زبان میں شیر کو، لائن کو اسد کہتے ہیں نا، جو مطلقاً جو بھی شیر ہو نارملی سب کو اسد کہا جاتا ہے، لیکن کچھ کیفیتیں ہیں جس میں مختلف نام دیے گئے ہیں۔ جیسے جب شیر غرا رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو لیس کہتے ہیں، سین کے ساتھ نہیں، سے کے ساتھ نا۔ اور جب شیر حفاظت کر رہا ہوتا ہے، حفاظت پہ مامور ہوتا ہے، اس وقت اسے حارس کہتے ہیں۔ اور شیر جب دوڑ رہا ہوتا ہے، جب چیر پھاڑ رہا ہوتا ہے، شیر کی صفت ہے نا چیرنا پھاڑنا، تو جب وہ چیر پھاڑ رہا ہوتا ہے اپنے شکار کو تو اس وقت اسے زرغام کہتے ہیں۔ جیسے خیبر میں مولا علی نے بھی کہا تھا نا کہ میں زرغام ہوں، میں چیر دیتا ہوں، تو اسی طرح اور جب شیر دوڑ رہا ہوتا ہے اس وقت اسے زیغم کہتے ہیں۔ جب شیر بوڑھا ہو جاتا ہے تو اسے غضنفر کہا جاتا ہے، اور اسی طرح مختلف کیفیتیں ہیں۔ اور جب شیر اپنے شکار پر حملہ آور ہوتا ہے اس وقت اسے حیدر کہتے ہیں، اور جب شیر کی یہ کیفیت ہوتی ہے نا کہ وہ انگڑائی لیتا ہے اس وقت اسے عباس کہتے ہیں۔ تو یہ پس منظر ہے اس کا کہ مولا نے اس وقت بے ساختہ کہا یہ میرا عباس ہے۔ لیکن جب ہم عربی کی لغت میں تلاش کرتے ہیں تو عباس کے ایک معنی ہمیں اور نظر آتے ہیں۔ وہ معنی کیا ہے کہ وہ شیر جس کے خوف سے، جس کی دہشت سے دوسرے شیر بھی ڈر کر بھاگیں، اسے عباس کہتے ہیں۔ اور اگر میں یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ شیر خدا کے شیر کو عباس کہتے ہیں۔ کیا آپ سلامت رہیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی بتائیے گا کہ مولا عباس کی فضیلتیں بہت ہیں، لیکن آپ کی نظر میں ایسی کون سی فضیلت ہے جو سب فضیلتوں پہ بھاری آپ کو نظر آتی ہے؟ جی بے شک مولا عباس کے فضائل ڈیفینیٹلی محدود وقت میں ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، اور اتنے فضائل تو ایسے ہیں مولا عباس علیہ السلام کے کہ جو ممبروں سے بیان بھی نہیں کیے جاتے، جن کا اتنا چرچا بھی نہیں ہوتا۔ جیسے کہ بہت حلیم ہے میرا مولا، تحمل بہت تھا جناب عباس علیہ السلام میں جس کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت فصیح و بلیغ ہے میرا مولا۔ فصاحت و بلاغت تو کیوں نہ ہوتی کہ ظاہر ہے کہ مولا امیر المومنین سے ورثے میں ملی، اور جس وقت امام حسین علیہ السلام نے
حج کو عمرے میں تبدیل کیا تو اس وقت بھی ہم جانتے ہیں کہ جناب عباس نے اتنا فصیح و بلیغ خطبہ اس وقت دیا تھا خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر امام حسین علیہ السلام کی شان میں، تو بہت فصاحت و بلاغت کمال کی تھی. اور پھر اس کے علاوہ سخاوت اور شجاعت کی تو مثال ہی نہیں ملتی، اس لیے کہ سخاوت تو وہ در ہی ایسا ہے کہ ان کے در سے کوئی خالی ہاتھ لوٹتا ہی نہیں ہے، اور پھر شجاعت تو دونوں تقسیم اسی در سے ہوتی ہے. بے شک. تو شجاعت امیر المومنین کی جانب سے بھی ورثے میں ملی، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ قبیلہ بنی کلاب بھی بنی ہاشم کے بعد سب سے بہادر قبیلہ مانا جاتا ہے، تو دونوں جانب سے ان کو وراثت میں شجاعت ملی ہے، بہادری ملی ہے نا. تو اور وفا کا اگر ذکر کروں تو لفظ وفا تو سجتا ہی شہنشاہ وفا کے ساتھ ہے کہ عباس با وفا، اتنا خوبصورت لگتا ہے وفا کا لفظ جناب عباس کے ساتھ. اور میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ جو جناب عباس سے حقیقی محبت کرتا ہے نا، اور در عباس کی واقعاً غلامی کرتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بزدل اور بے وفا نہیں ہو سکتا. کیا کہنے، اس لیے کہ جو عباس کا حقیقی چاہنے والا ہے، شجاعت اور وفا اس کی رگ رگ میں پیوست ہو جاتی ہے کہ عباس وہ وفا کی مکمل کتاب ہے، جس نے بھی چھو لیا وہ وفادار ہو گیا. کیا کہنے، یوں کہا جائے کہ وفا کا دوسرا نام ہی عباس ہے. دوسرا نام ہی اور یہ بھی عباس. بتائیے گا کہ لقب کون سا زیادہ مشہور تھا؟ القابات پہ بھی آتے ہیں، ابھی میں اس فضیلت پر آ جاؤں کہ جو سب پر بھاری ہے. تو دیکھیں عباس کا جب تعارف کرائیں نا تو آپ جانتے ہیں کون ہے عباس. عباس بے مثال دلاور کا نام ہے. عباس بے مثال دلاور کا نام ہے. عباس بحر حق کے شناور کا نام ہے. عباس دی کے درد کے یاور کا نام ہے. عباس صبر صبح خاور کا نام ہے. اور جرت کی ابتدا بھی یہی انتہا بھی ہے. جرت کی ابتدا بھی یہی انتہا بھی ہے. عباس دو جہاں میں میرا آسرا بھی ہے. اور تاثیر التما سے دعا اور دعا بھی ہے. بندہ بھی رب کا ہے، یہی رب وفا بھی ہے. دی اسی کے در کا نمازی بنا ہوا، ہو کر شہید بھی جو ہے غازی بنا ہوا. تو بے شمار فضیلتیں ہیں، لیکن جو فضیلت آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ مجھے ہر فضیلت پر حاوی نظر آتی ہے، بھاری نظر آتی ہے، تو میں یہ کہوں گی کہ جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جناب شہزادی کونین سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ جملہ کہ عباس میرا بیٹا ہے، اللہ، مجھے لگتا ہے کہ بس یہ فضیلت ہر فضیلت پر حاوی ہے کہ جس وقت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جب دنیا سے تشریف لے جا رہی ہیں تو اس وقت انہوں نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو یہ وصیت کی تھی اور یہ پیغام پہنچانے کو کہا تھا کہ جب میرا بیٹا عباس دنیا میں آئے تو زینب اس وقت مجھ فاطمہ کا سلام اس تک پہنچا دینا. میں سمجھتی ہوں کہ اس فضیلت سے بڑی فضیلت کوئی جناب عباس کی ہو نہیں سکتی. اور لقب کون سا مشہور تھا؟ دیکھیں القابات اگر ہم دیکھتے ہیں تو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ جو علماء نے لکھے ہیں کہ 120 القابات ہیں مولا عباس کے، لیکن کچھ القابات ہیں جو بہت زیادہ مشہور و معروف ہیں. جیسے یہ لقب بھی مشہور ہے صاحب الرایا، پرچم کو بلند کرنے والا. عباس اس ہستی کا نام ہے کہ جو دونوں ہاتھوں سے ایک وقت میں تلوار چلایا کرتے تھے اور پرچم کو گرنے نہیں دیتے تھے، اس لیے یہ لقب انہیں دیا گیا کہ صاحب الرایا. اس کے علاوہ سقا اس وقت نہیں کہ صرف کربلا میں آ کر سقا سکینہ مشہور نہیں ہوا، مدینہ میں بھی سقا کے نام سے یہ لقب جناب عباس کا اس وقت بھی مشہور و معروف تھا کہ جب یہ امام حسین علیہ السلام نے یہ واقعہ میں ملتا ہے نا کہ پانی مانگا تھا، تو اس وقت ہم ممبروں سے سنتے ہیں نا کہ جناب عباس بہت چھوٹے سے تھے اور اس وقت وہ سر پہ کوزہ رکھ کے اور دوڑتے ہوئے کہ کہیں کوئی اور امام حسین علیہ السلام کو پانی نہ پلا دے، تو اس طرح دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پانی چھلک چھلک کے کپڑوں پر گر رہا تھا. تو مولا امیر المومنین نے بے ساختہ اٹھ کر چوما اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ وہ منظر یاد آ گیا کہ ایک مرتبہ کربلا میں بھی اسی طرح خیمہ حسینی میں پانی پہنچا رہا ہوگا لیکن اس وقت خون آلود ہوں گے کپڑے، اس وقت پانی کپڑوں پہ گر رہا ہے اور اس سے کپڑے تر ہیں اور اس وقت خون سے لباس تر ہوگا. تو سقائے سکینہ ہم جانتے ہیں کہ کربلا میں یہ لقب ملا. اس کے علاوہ
باب الحوائج جو سب سے مشہور مولا کا لقب ہے. ہم جانتے ہیں ہمارے پاس 3 باب الحوائج ہے نا. ایک سب سے ننھا مجاہد کربلا کا جو شہزادہ علی اصغر اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, اور جناب عباس, ان کا لقب باب الحوائج ہے. اور اگر تھوڑا سا وقت ہو تو میں یہ عمل بتاتی چلوں. بالکل کہ میں ہر ممبر سے جب بھی میں جناب عباس کی مجلس پڑھتی ہوں تو میں یہ عمل ضرور بتاتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ مومنین اور مومنات تک پہنچے. اور یہ عمل بتایا ہوا ہے علامہ طالب جوہری کے والد صاحب کا, اور پتہ نہیں بے شمار لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جب بھی میں نے یہ عمل بتایا اس کے بعد اگلے سال جب لوگ ملتے ہیں, مومنات ملتی ہیں, تو ان کی وہ حاجتیں اور کہ جو ممکن نہیں تھا کہ پوری ہوں, اور میری اپنی زندگی کا تجربہ شدہ یہ عمل ہے کہ جمعرات کے دن آپ اگر علم پہ جو زیادہ تر امام بارگاہوں میں صحن میں علم لگا ہوتا ہے نا زیر آسمان, اس علم کے نیچے جا کر 11 تسبیح درود کی اگر پڑھی جائیں مولا امیر المومنین کو ان کے تینوں بیٹوں کا واسطہ دے کر, امام حسین علیہ السلام, مولا عباس اور امام حسن علیہ السلام کا, اور پھر اپنی حاجت طلب کی جائے, اور پھر اگر جلدی چاہتے ہیں کہ حاجت جلدی پوری ہو جائے تو پھر وہ 11 تسبیح درود کی جناب ام البنین کو ہدیہ کر دی جائیں. تو اور یہ نیت کی جائے کہ جب میری مراد پوری ہوگی تو میں 12ویں تسبیح آ کے پڑھوں گی, اور پھر اس کے بعد چاروں کی نیاز دلانی ہوتی ہے. اور یہ روایت کے جملے ہیں کہ 70,000 فرشتے ہر لمحہ جناب عباس کے علم پر ڈیوٹی دیتے ہیں کہ جو مومن آئے اس کی حاجت لکھو اور اس کو جلد سے جلد روا کرو, اگر اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس سے بہتر کچھ عطا کرو, اور ورنہ اس کا اجر قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لو. اور یہ آیت اللہ خوئی سے یہ بات پوچھی گئی تھی کہ کیا واقعاً یہ جو روایت میں ہے, جو ممبر سے پڑھا جاتا ہے کہ 70,000 فرشتے ہر وقت علم عباس پہ موجود ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا ہاں یہ روایت بالکل صحیح ہے, اور اس کی وجہ ہے, اس کا ریزن ہے کہ کربلا میں 2 حاجتیں عباس کی جو نہیں پوری ہوئی, ایک جنگ کی اجازت نہیں ملی, اور دوسرا خیمہ حسینی تک پانی نہیں پہنچا سکے. تو ان 2 حاجتوں کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے انہیں قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دیا. اور ایک اور لقب ان کا جو ہم سب جانتے ہیں, جسے آپ نے تعارف بھی کرایا کہ علمدار, عباس علمدار. دیکھیں اسلام میں ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے علمداری کی ہے. جناب جعفر طیار نے علمداری کی ہے, اسلام کے لشکر کے علمدار رہے ہیں. عبداللہ بن رواحہ نے علمداری کی. حد تو یہ ہے کہ مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے 10 سال علمداری کی ہے, 10 سال. لیکن جب ہم علمدار کہتے ہیں تو نہ تو عبداللہ بن رواحہ کا تصور ذہن میں آتا ہے, نہ تو حد تو یہ کہ مولا امیر المومنین کا تصور بھی نہیں آتا. اور جناب عباس نے کتنی دیر علمداری کی ہے کربلا میں؟ صرف فقط 10 گھنٹے علمداری کی. لیکن جب لفظ علمدار کہا جاتا ہے تو فقط ایک ہی نام ذہن کے تصور میں پردے پر ابھرتا ہے, عباس علمدار. کیا کہنا, یوں لگتا ہے کہ جیسے حیدر ایک کرار آتا ہے, علم بردار آتا ہے. ہماری گفتگو چل رہی تھی, اور اب جو میرا آپ سے سوال ہے وہ مولا عباس کی تربیت کے حوالے سے, کہ مولا عباس کی تربیت میں ایک تو جناب ام البنین کا کردار اور پھر مولا امیر المؤمنین کے کردار کے حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں جناب امیر المومنین کا جو کردار ہے اس سلسلے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ مولا نے بچپن سے ہی کربلا کے لیے تیار کیا. شجاعت تو یقیناً ورثے میں ملی تھی, مگر تربیت بھی ظاہر ہے کہ نظر آتی ہے. اور تلوار چلانا سکھا رہے ہیں, کبھی نیزہ چلانا سکھا رہے ہیں. اور اس کا اندازہ ہمیں اس سے ہوتا ہے, ایک واقعہ ملتا ہے ہمیں تاریخ میں کہ مدینہ میں جس وقت بہت چھوٹا سن ہے ابھی مولا عباس کا, اور وہ تلوار چلانا سیکھ رہے ہیں مولا علی سے, تو ایک باغ ہے مولا امیر المومنین کا تھا. اب تو وہ ختم کر دیا گیا. ہم 2017 میں حج پہ گئے تو وہاں ہمیں مولانا صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس جگہ وہ باغ تھا جو تاریخ میں واقعہ ہمیں ملتا ہے, اور اب وہاں بازار ظاہر بن گیا ہے, دکانیں بن گئی ہیں. تو وہاں مولا امیر المومنین نے جناب عباس سے کہا کہ آج میں تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں کہ تم یہاں اس باغ کی حفاظت کرو گے اور کوئی بھی باغ میں داخل نہ ہونے پائے.
جناب عباس وہاں کھڑے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور بابا نے کہا ہے کہ اندر کوئی داخل نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اندر کسی کو داخل ہونے دیں. تو تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ ایک کوئی سوار آتا ہے اور چہرے پر نقاب ہے اور اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو مولا عباس کہتے ہیں کہ اندر تو تم نہیں جا سکتے. تو کہا کہ میں تو اندر جاؤں گا. تو کہا کہ نہیں، اندر تو میں جانے نہیں دوں گا، میرے بابا کا حکم ہے کہ کوئی آج اندر باغ میں داخل نہیں ہو سکتا. تو سوار نے جب ضد کی تو کہا کہ کیا تم میرے ساتھ جنگ کرو گے؟ تو کہا کہ کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا ہاں میں تیار ہوں. اس نے بھی تلوار نیام سے نکال لی اور مولا عباس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے اور تلوار چلانا شروع کی. اب پوری برابر کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور تلوار چلا رہے ہیں، اور اتنی دیر گزر گئی کہ اب ننھے ننھے بازو شل ہونے لگے. تو اس وقت ایک مرتبہ اس سوار سے کہتے ہیں کہ میرا نام تو عباس ہے، میرے بازوؤں میں جو شجاعت ہے، جو میں اتنی مہارت سے تلوار چلا رہا ہوں، مجھے تو میرے بابا نے سکھائی ہے، اور تو یہ بتا کہ تو کون ہے جو اتنی مہارت سے تلوار چلا رہا ہے جیسے میرے بابا تلوار چلاتے ہیں. تو اس وقت سوار نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہا میں تمہارا بابا ہی ہوں اور میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، کہ آج مجھے یہ یقین ہو گیا کہ وہ شجاعت جو میں منتقل کرنا چاہتا تھا اپنے بازوؤں کی تمہارے بازوؤں میں، وہ میں نے منتقل کر دی ہے. آج مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ میں نے تمہیں کربلا کے لیے تیار کر دیا ہے، اب تم میرے حسین کی نصرت کر سکو گے. تو اس انداز سے جناب عباس کی تربیت ہوئی ہے. اور جناب ام البنین کے حوالے سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت وہ شادی ہو کر آئی ہیں، آتے ہی پہلے تو انہوں نے ڈیوڑی کو بوسہ دیا اندر داخل ہونے سے پہلے، اور اس کے بعد ہمیشہ انہوں نے امام حسن، امام حسین علیہ السلام اور بی بی زینب کبریٰ اور بی بی ام کلثوم کو ہمیشہ یہ کہا کہ میں تمہاری کنیز ہوں. اور جناب عباس کو ہمیشہ یہ سکھایا کہ کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا، یہ تم غلام ہو، وہ آقا ہیں. یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی جناب عباس نے آقا کہہ کر پکارا، کبھی بھی اپنے منہ سے لفظ بھائی نہیں کہا اور ہمیشہ آقا کہتے رہے. تو یہ جناب ام البنین کی تربیت کا حصہ ہے. اور ایک بات یہاں میں اور کہتی چلوں کہ دیکھیں کربلا میں جناب عباس کا جو کردار ہے، جو ان کی تربیت ہوئی ہے اس طرح، اور جو مقام ہمیں ان کا نظر آتا ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا سیکھیں. ہم رسم کے طور پہ ہم یہ عزاداری نہ منائیں، بلکہ ہر کردار کربلا کا ہمیں سکھانے کے لیے ہے، کچھ نہ کچھ سبق لینے کے لیے، کوئی نہ کوئی پیغام ہے ہمارے لیے، اس میں میسج ہے نا. تو جناب عباس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اطاعت امام، وقت کے امام کی اطاعت. آپ دیکھیں کربلا کے جتنے بھی شہداء ہیں سب کا ایک بہت بلند مقام ہے، لیکن جناب عباس کا مقام سب سے جدا نظر آتا ہے نا، کہ جب آپ کربلا میں داخل ہوتے ہیں تو 2 گنبد پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہے ہوتے ہیں نا. اور جناب امام حسین علیہ السلام کا یہ حکم ہے اپنے ہر زائر کے لیے کہ جب میری زیارت کے لیے آؤ تو پہلے عباس کی زری پہ جاؤ، پہلے عباس کو سلام کرو، پہلے عباس سے اذن لو، اس کے بعد میری زیارت کے لیے آؤ. تو یہ مقام اسی لیے ملا کہ وقت کے امام کی اطاعت، اور یہ آج کی ضرورت ہے. اور یہ آج کی ضرورت ہے. اور میرا شاید آپ جو لوگ مجھے سنتے ہیں مسلسل وہ جانتے ہیں کہ میں اپنی ہر مجلس سے پہلے ابتدائی حصہ مخصوص کرتی ہوں وقت کے امام کی معرفت کے حوالے سے، تاکہ ہم اپنے وقت کے حسین کو پہچان سکیں. شہادت کے حوالے سے بھی بیان کریے گا، شہادت اور پھر مصائب مولا عباس کے. دیکھیں شہادت کے حوالے سے مولا عباس کی جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ شخصیت کے جسے پالا ہی کربلا کے لیے گیا ہو، جسے بچپن سے یہ سکھایا جا رہا ہو کہ تمہیں کربلا میں نصرت امام کرنی ہے، حسین پر قربان ہونا ہے، حسین کے لیے لڑنا ہے، اپنی شجاعت کربلا کے میدان میں دکھانی ہے. اور اسی عباس کو وہاں کربلا میں جنگ کی اجازت نہ ملے. جناب عباس کی بے بسی کا کیا عالم ہوگا. جس وقت جناب عباس خیمہ حسینی میں آتے ہیں اجازت طلب کرنے کے لیے اور کہتے ہیں کہ آقا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا
کہ بچے میرے سامنے شہید ہوتے رہیں اور میں دیکھتا رہوں، مجھے جنگ کی اجازت دے دیں۔ حسین منع کر دیتے ہیں، جرح نہیں کرتے، خاموشی سے سر جھکا کر خیمے سے باہر آ جاتے ہیں۔ اب باہر زمین پر بیٹھے ہیں، خیمے کی پشت لگائے اور پشت اس سے ٹیک لگائے خیمے کی، اور زمین پر لکیریں کھینچ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ کانوں میں آواز آتی ہے سکینہ کی کہ پھوپھی اماں بہت پیاسی، ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے؟ جناب عباس یہ آواز سنتے ہیں، ایک مرتبہ خیمے میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سکینہ بہت پیاسی ہو، چچا پانی لے کر آئے؟ تو جناب سکینہ کہتی ہے ہاں چچا بہت پیاسی ہوں، کہا بس مجھے بابا سے اپنے پانی لانے کی اجازت دلوا دو۔ سکینہ کو گود میں لیتے ہیں، ایک طرف مشک ٹانگتے ہیں اور خیمے میں آتے ہیں۔ حسین جب آتا دیکھتے ہیں سکینہ کو گود میں لیے ہوئے تو سمجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ عباس میں جانتا ہوں سکینہ کی سفارش لے کر آئے ہو، اور ایک مرتبہ سکینہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں سکینہ ابھی تو چچا کی سفارش لے کر آئی ہو، لیکن جب چچا مارا جائے گا تو پھر اس وقت چچا بہت یاد آئے گا جب شمر تماچے مارے گا اور کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے۔ اس وقت سکینہ مشق جناب عباس کے حوالے کرتی ہے اور جناب عباس وہاں سے روانہ ہوتے ہیں پانی لینے کے لیے۔ مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت عباس گھوڑے پر سوار ہو کر خیمے کے آگے سے گزرے ہیں اور فرات کی جانب چلے ہیں تو اتنی دہشت تھی عباس کی کہ اشقیاء خود راستہ دے رہے تھے، اور عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے فرات میں داخل ہوتے ہیں۔ جب فرات میں داخل ہوتے ہیں جناب عباس بھی 3 دن کے پیاسے ہیں، ان کا اس پہ وفادار ان کا گھوڑا بھی 3 دن کا پیاسا ہے، مگر نہ گھوڑا پانی کو منہ لگاتا ہے اور نہ عباس پانی پیتے ہیں، پیاسے دونوں سمندر فرات سے باہر آ جاتے ہیں۔ اور جب باہر آتے ہیں نا، اب عباس کی صرف ایک کوشش ہے کہ کسی طرح خیمہ حسینی میں پانی پہنچا دوں، اور اس وقت جب عباس کا گھوڑا ادھر سرپٹ دوڑ رہا ہے کہ تیزی سے خیمہ حسینی کی طرف، ادھر سکینہ در خیمہ پر بچوں کو ساتھ لیے اور ننھے ننھے کوزے ہاتھ میں لیے کھڑی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ سامنے سے چچا کا علم آتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس وقت جب سکینہ کی نظر پڑتی ہے علم پہ تو بچوں سے کہتی ہے کہ بس اب تھوڑی دیر میں ہی میرے چچا پانی لے کر آنے والے ہیں۔ اور اس وقت جب جناب عباس کا جو علم ہے اس کو ڈولتے ہوئے دیکھتی ہے نا تو سکینہ گھبرا جاتی ہے اور ایک مرتبہ ننھے ننھے بچوں سے کہتی ہے کہ کوزے زمین پہ رکھ دو اور میں دعا کروں گی اور تم سب آمین کہنا، اور اس وقت ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو۔ ادھر جناب عباس جب خیمہ حسینی کی طرف آ رہے ہیں، چاروں طرف سے تیر برسنا شروع ہو چکے ہیں، اور ایک مرتبہ دایاں ہاتھ کٹ کے زمین پر گرتا ہے، مشق کو بائیں ہاتھ سے تھام لیتے ہیں، پھر بایاں ہاتھ کٹ کے زمین پر گرتا ہے، دانتوں سے مشق کو تھام لیتے ہیں۔ اب اشقیاء یہ سمجھ چکے ہیں کہ عباس کی جو جان ہے وہ جسم میں نہیں ہے بلکہ اس مشق میں ہے۔ اب ایک تیر سنسناتا ہوا آتا ہے اور مشق سکینہ کو چھیدتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اب جب پانی بہتا ہے مشق سے، اب عباس کی آس ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر روایت کے جملے ہیں کہ ایک تیر سنسناتا ہوا آتا ہے جو جناب عباس کی آنکھ میں لگتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے۔ اب عباس کا گھوڑے پر سنبھلنا مشکل ہے کہ ابھی بھی اتنی ہمت کر رہے ہیں کہ کسی طرح بس خیمے تک پہنچ جاؤں، سکینہ تک پہنچ جاؤں، لیکن کیونکہ پانی بہہ چکا ہے اس لیے اب وہ جذبہ نہیں رہا، اور پھر عباس کی وہ شجاعت جس کے لیے عباس کو پالا گیا تھا، وہ جو کربلا کے لیے تیار کیا گیا تھا، عباس کو اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے جناب عباس کو کہ نہ تو مجھے جنگ کی اجازت ملی اور نہ ہی میں سکینہ تک پانی پہنچا سکا۔ بڑی بے بسی کے عالم میں اس وقت آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ 2 ہی حاجتیں تھی جو پوری نہ ہوئی، جس کے نتیجے میں خدا نے قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا دیا۔ تو اس وقت ایک گرز آ کے جناب عباس کے سر پر لگتا ہے، اور جب وہ گرز سر پہ لگتا ہے تو اس وقت جناب
جناب عباس زین پر سنبھل نہیں سکتے، پھر زین سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ بس یہاں ایک جملہ جو دل کو کاٹ دیتا ہے کہ جب بھی کوئی سوار گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے تو وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن جناب عباس کے بازو نہیں تھے۔ نہ جانے میرا مولا سینے کے بل زمین پر آیا تھا یا چہرے کے بل زمین پر آیا تھا۔ تو اس وقت جب زمین پر گرتے ہیں اس وقت امام حسین کو ایک مرتبہ سلام کرتے ہیں۔ جب امام حسین سرہانے پہنچتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ مولا عباس کہتے ہیں کہ بس جب دنیا میں آیا تھا آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، اب اس وقت میرے بازو اگر ہوتے تو آپ کو یہ زحمت نہ دیتا آقا، لیکن بازو نہیں ہے، اس لیے میری آنکھ سے یا تو تیر نکال دیجئے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے، اس خون کو صاف کر دیجئے کہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں دنیا سے جاتے ہوئے۔ تو امام حسین اس وقت تیر کھینچ کے نکالتے ہیں، دوسری آنکھ سے خون صاف کرتے ہیں، اور اس وقت امام حسین کہتے ہیں عباس میری بھی ایک خواہش پوری کر دو دنیا سے جاتے ہوئے کہ مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ دو، تم نے پوری زندگی مجھے آقا کہا ہے، اب دنیا سے جا رہے ہو اس وقت مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ کر پکار لو۔ اور اس وقت جناب عباس کہتے ہیں کہ آقا کہہ کے مخاطب کرتے اور پھر کہتے ہیں کہ بس میرا یہ بس آپ میری یہ خواہش پوری کر دیجئے گا کہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا اور میں پانی نہیں پہنچا سکا، بس خیمے میں میرا جنازہ میرا لاشا نہ جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ روایت میں جو ہمیں ملتا ہے کہ جناب عباس کا لاشا خیمے میں نہیں آیا تھا بلکہ ان کا علم خیمے میں آیا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہ مان الحفیظ، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں، واقعہ میں کیا بولوں، میرے پاس واقعی بالکل الفاظ نہیں ہے جس طرح آپ نے بیان کیا ہے، اور نہیں سبق کیا ملتا ہے۔ کربلا لوگ سمجھتے ہیں اقتدار کی جنگ تھی، لیکن یہ جنگ کس چیز کی تھی؟ دیکھیں سبق اور پیغام سب سے بڑا یہی ہے جو میں نے ابھی بھی کہا کہ وقت کے امام کی معرفت، وقت کے امام کی اطاعت۔ ہم کیا خواہش کرتے ہیں کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کر لیں، ہماری ملاقات ہو جائے، ہم انہیں خواب میں دیکھ لیں۔ کربلا میں جو ہزاروں کا لشکر تھا ان کے آنکھوں کے سامنے ان کے وقت کا امام موجود تھا، دیکھ رہے تھے نا آنکھوں سے، مگر معرفت نہیں تھی۔ جب معرفت نہیں ہوتی تو اس لیے ہم یہ خواہش جو کرتے ہیں نا کہ زیارت ہو جائے، زیارت سے پہلے خواہش یہ کرنی چاہیے کہ جو پیغام ہے کربلا سے ہمیں ملتا ہے، جو سبق ہے ہمارے لیے، کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں اور خود کو تیار کریں ان کی نصرت کے لیے، ان کی اطاعت کے لیے، ورنہ وہی ہوگا، کربلا برپا ہی نہ ہوتی اگر وقت کے امام کی معرفت ہوتی، اگر انہیں پہچانتے ہوتے تو پھر کربلا کا واقعہ برپا ہی نہ ہوتا۔ کس چیز کا فرق تھا دونوں جانب؟ رہبر اور ہادی کا فرق تھا۔ ادھر رہبر کوئی اور تھا، ادھر رہبر کوئی اور تھا، ادھر ہادی کوئی اور تھا، ادھر ہادی کوئی اور تھا، ادھر ان کا امام کوئی اور تھا، ادھر امام کوئی اور تھا۔ پہچان کی بات آ گئی نا، جناب حر کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بیان کر۔ جناب حر جانتے کیسے ہیں؟ پہچانتے، دیکھیں معرفت کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ معرفت کسے کہتے ہیں، کہ پہچان کیسے ہوتی ہے، اور یہ بہت اچھا سوال ہے۔ میں نے جب ایک مرتبہ پورا عشرہ پڑھا تھا امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے تو کسی مومنہ نے یہ سوال کیا تھا جس پر میں نے پھر اس پہ باقاعدہ ریسرچ کی تھی کہ ذاکرین ممبر سے یہ تو بار بار کہتے ہیں معرفت حاصل کرو، معرفت، آسان طریقہ نہیں بتاتے کہ کس طرح معرفت کو حاصل کیا جائے۔ تو دیکھیں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے امام کی پسند اور ناپسند کا علم ہو، ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ اس وقت ہمارے امام کی پسند کے مطابق کر رہے ہیں یا ناپسند کے مطابق کر رہے ہیں۔ بہت سارے کام دیکھیں حرام نہیں ہوتے، جیسے آج کل میں مثال دوں کہ موبائل پر گیم کھیلنا، یہ حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن جو میں یہ وقت برباد کر رہی ہوں اس سے میرے وقت کے امام خوش ہو رہے ہیں یا ناخوش ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب ہم عمل کی منزل پر آتے ہیں نا، اور ایک جملہ جو میں بار بار ممبر سے دہراتی ہوں کہ
عشق سے انسان عمل کی طرف آتا ہے, عمل سے کبھی عشق کی طرف نہیں جاتا. کیا کہ عشق سے عمل ہے. ہاں, جس سے عشق ہوتا ہے نا, جس سے محبت ہوتی ہے, اس کی خاطر انسان سب کچھ کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے. لیکن آپ لاکھ نمازیں پڑھتے رہیں, لاکھ روزے رکھتے رہیں, پورا سال روزے رکھیں, حج کر لیں, کتنے مرضی حج کر لیں, لیکن یہ نماز, روزہ, حج یہ آپ کے دل میں عشق اہل بیت کو پیدا نہیں کر سکتا. لیکن اگر دل میں عشق اہل بیت ہے تو آپ نماز بھی پڑھنے لگیں گے, ایک دن آپ روزے بھی رکھنے لگیں گے, آپ سارے واجبات بھی ادا کرنے لگیں گے, اور آپ حرام سے خود کو بچانے بھی لگیں گے. کیا بات ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا. اور یہ بھی بات بتائیے گا, آج جو دور ہے, جب بات ہوئی پہچان کی, جہاں تک لوگ دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ وہ کربلا کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس حساب سے نہیں پڑھتے کہ اپنے اوپر عملی طور پہ کرے, یا رسم بنا لیا. دیکھیے عزاداری کو ہم نے رسم بنا لیا, کالے کپڑے پہننا, بس کہ ہر سال محرم آنا ہے, سیاہ لباس ہم نے پہننا ہے, فرش عزا پر جانا ہے, صبح سے لے کے شام تک مجالس کرنی ہے, اور اس کے بعد گھر چلے جانا. یہ کیوں رسم ہے؟ اس وجہ سے 1400 سال گزر گئے, ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی, ہمارے نفس ایلیویٹ نہیں ہو رہے, ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. آپ اس وقت پھر وہی, میں ایران کی مثال دوں گی نا, کہ دیکھیں وہی جو حدیث ثقلین ہے نا, انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی, کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور میری عطرت, میرے اہل بیت. اگر دونوں کو تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آج ہمارے یہاں ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ کتاب کافی ہے, حسبنا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کافی ہے. اور ایک طبقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بس ہم مجلسوں میں آ کے آنسو بہا لیں گے, ہم گریا کر لیں گے, ہم مجلسیں کر لیں گے, جنت تو ہے ہی ہماری جاگیر. ایسا نہیں. جنت کے وارث قرآن سے کنیکٹ ہونا ہے, اہل بیت سے کنیکٹ ہونا ہے. جب تک دونوں سے کنیکٹڈ نہیں رہیں گے, جب تک ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم گمراہی سے خود کو بچا سکیں اور ہدایت کے راستے پر آ سکیں. اور جو بغض اہل بیت رکھتے ہیں, پھر وہ دیکھیں بغض وہ تو کیٹیگری الگ ہے, وہ تو ان کا تو ذکر ہی نہیں, ان کا تو ذکر چھوڑ دیں. یہ تو میں عزاداروں کی بات کر رہی ہوں, تو میں چاہنے والوں کی بات کر رہی ہوں, یہ تو میں محبوں کی بات کر رہی ہوں. وہ تو نہیں آتے اس در پہ, نہ ہے. نجاست کو خدا نے پنجتن سے دور رکھا ہے. تو نالے کوئی اگر نام علی نالے ہمیں کیا ہے, نجاست کو خدا نے پنجتن سے دور رکھا ہے. تو ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے. ذکر تو ان کا ہے کہ جو اپنے آپ کو محب کہتے ہیں, جو شیعہ کہتے ہیں, جو عزادار کہتے ہیں, اگر وہ عمل کی منزل پر نہ آئے تو پھر ہے تشویش کی بات. اور یہ میں سب کے لیے کہتی ہوں کہ دیکھیں عزادار اور اہل منبر دونوں عزاداری کا ایک بہت مضبوط ستون ہے. اگر اہل منبر بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, اگر ہم بھی صرف لفاظی کر کے, علمی عیاشی کر کے ممبر سے اتر جائیں, اور ہم جو زبان سے کہہ رہے ہیں اگر ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہیں, خدا ہماری زبان میں تاثیر پیدا کر ہی نہیں سکتا, کبھی نہیں تاثیر پیدا ہوگی. میں سالوں ایک جگہ اگر پڑھتی رہوں, وہاں اس مجمع میں کسی میں کوئی تبدیلی نہیں آنی ہے اگر میں خود عمل کی منزل پر نہیں ہوں. خدا میری زبان میں وہ تاثیر ہی نہیں پیدا کرے گا کہ کسی کے دل بدل جائیں. بہت خوبصورت گفتگو ناظرین, اور میں یہاں پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تہہ دل سے. آپ کا بھی جو گفتگو ہوئی, جو آج میسج کیا, میں تو آخر میں ایک ہی بات کہوں گا کہ اہل بیت سب کے ہیں, بے شک, صرف اہل تشیع کے نہیں, صرف اہل سنت کے نہیں, کہ نبی کا گھرانہ سب کے لیے ہے. کربلا کی جو جنگ ہے اس کے لیے سبق یہ سب کے لیے ہے.